अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मादर पिदर आज़ाद माशरे में इस्लामोफोबिया उरूज पर है। कभी कुरान पाक नजर आतिश, कभी फ़ख्रे कौनैन ताजदार ख़त्म नबूवत सरकारुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब खुदा फ़ख्र किब्रिया वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाकर अपनी शैतानियत की तस्कीन करते हैं। कितने गुस्ताख कुदरत की पकड़ में आकर इबरत का निशान बने, मगर बदबख्ती का ये खेल जारी है। फ्रांसीसी जरीदा चार्ली एब्डो इससे पहले भी 2006 और 11 में भी ये नापाक जसारत कर चुका है। उसने एक बार फिर यही नापाक कदम उठाया है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर फ्रांसीसी हुकूमत ने मुनाफिकत और ढिठाई की सारी हदें पार कर दी हैं। फ्रांसीसी वजीर आजम कहते हैं, मैं तो इसकी मजम्मत भी नहीं कर सकता। इन मुनाफिकों से कोई ये सवाल करे कि ये नाम निहाद जमहूरियत और शख्सी आज़ादी हॉलोकॉस्ट के जिक्र पर क्यों औंधे मुंह गिर पड़ती है। फ्रांस में ऐसी गुस्ताखियों की तारीख बहुत पुरानी है। तकरीबन 125 साल पहले भी फ्रांस ने गुस्ताखाना थिएटर पेश करने का इरादा किया। सारे अखबारात में खबरें लगीं, लेकिन उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का वजूद बाकी था। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को जब खबर हुई तो उन्होंने तारीखी कलमात अदा किए। कहा कि अगर वो मेरे बारे में कुछ कहते तो गम ना होता, लेकिन वो फ़ख्रे कौनैन की गुस्ताखी करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तलवार उठाऊंगा, उनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान नबी के नाम पर फिदा कर दूं। चाहे गर्दन कट जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना हो। सुल्तान ने फौरन तलवार उठाई, जंगी लिबास पहना और फ्रांस के सफ़ीर को महल में तलब किया। उसे मुल्क छोड़ने का हुक्म देते हुए कहा कि फ्रांस हमसे जंग के लिए तैयार हो जाए। अपने बहरी बेड़े फौरन कुस्तुनतुनिया के साहिल से हटाएं। फ्रांस उस वक्त सल्तनत उस्मानिया से बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका था, लेकिन ईमान के साथ दी जाने वाली ललकार ने फ्रांस को थिएटर मनसूख करने पर मजबूर कर दिया। आज नाज़रीन, ये गुस्ताखियां एक बार फिर हमारी गैरत मुस्लिम को ललकार रही है। काश आज 52 इस्लामी ममालिक पे कोई एक सुल्तान अब्दुल हमीद सानी होता जो उन्हें इनकी ज़बान में जवाब देता। आज के दौर में भी हमने देखा कि जब हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले का ऐलान हुआ तो इस्लामी मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल सिफारती प्रेशर से डच हुकूमत को मजबूर किया और वो मुकाबला मनसूख हुआ। खान साहब, आज फिर सारे पाकिस्तानी और आलम इस्लाम की नज़र मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पर है। सिफारती महाज का इस्तेमाल करें या कोई और तरीका है, गुस्ताखों को बताना होगा या गैरत मुस्लिम जिंदा है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, टॉपिक डिटेल आपको दिखाती हूँ। कराची के नालों पर तजावुजात के खात्मे का मिशन शुरू हो गया। कौन कौन सी आबादियां खतरे में हैं, तफसील से डिस्कस करती हूँ प्रोग्राम में। और कराची की डॉक्टर माहा के केस में गिरफ्तार वाहिद शख्स को भी जमानत मिल गई। केस की पसे पर्दा हकाइक क्या है कि जानने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है दोनों साइड पे रिमूव कर रहे हैं आज हम, फिर इसके बाद हम मुस्तकिल कार्रवाई करेंगे। शहर का कोई कोना ऐसा मुझे नहीं नजर आता जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। एम तो ये सारी लीगल को मैंने डिमोलिश करना है। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है पहले फेज में मैं उनको डिमोलिश करूंगा। वेल कनेक्टेड माफिया है, कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने लोगों ने। वन लाइन एजेंडा है कि नो इलीगल कंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कराची के नालों पर से तजावुजात के खात्मे का मिशन शुरू हो गया है। गुज्जर नाले के 3, लियारी नदी के 2, औरंगी नाले के 3, मलीर नदी और महमूदाबाद नाले के अतराफ 2 मकामात पर दोनों अतराफ 100 फीट से ज़ायद तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पहले मरहले में जिला वस्ती, जिसमें सबसे ज्यादा तजावुजात हैं, यहाँ के 3 मकामात हैं। लियाकताबाद से 3 हट्टी, न्यू कराची नाला स्टॉप से गुलबर्ग कैफे प्याला और वहाँ से जियाउद्दीन अस्पताल तक कमर्शियल तजावुजात। दुकानें, कारखाने और वर्कशॉप्स गिराने का प्लान है। आज सॉफ्ट इंक्रोचमेंट में दुकानों के पथारों और शेड्स को गिराया गया है, जिसके बाद भारी मशीनरी से तजावुजात गिराई जाएंगी। दूसरा मरहला रिहायशी इमारतों के इन्हदाम का होगा। गुज़िश्ता रात नाज़रीन
ایف سی ایریا کی مساجد سے مکانات خالی کرنے کے اعلانات ہوتے رہے، جس میں مکان خالی کرنے کے لیے صبح 7 بجے تک کی مہلت دی گئی تھی، جس پر علاقہ مکینوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی خاصا شور ہو رہا ہے، اور پھر سندھ حکومت نے واضح کیا کہ آپریشن رہائشی نہیں، کمرشل تجاوزات کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ وقتی تسلی ہے کیونکہ آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ان مکانات کو لازماً گرایا جائے گا۔ کون کون سی رہائشی آبادیاں ہیں جو انکروچمنٹ پلان میں شامل ہے، کتنے گھر ہیں، کتنی دکانیں ہیں جو گرائی جائیں گی؟ علی حفیظ سب سے پہلے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، سما ٹی وی کے نمائندے۔ میں آپ کی جانب آ رہی ہوں، ذرا مجھے بتا دیں گے، ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی، کون سے وہ گھر ہیں، کون سی عمارتیں ہیں، یا کون سی ایسی دکانیں ہیں جو اس انکروچمنٹ پلان میں ہیں جن کو گرایا جانا ہے لازماً؟ دیکھیں، کے ایم سی کی ڈومین ہے یہ 38 برساتی نالے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑا نالہ ہے گجر نالہ۔ اس کے اطراف میں اگر آپ بات کر لیں، نارتھ احمد آباد ہے، نیو کراچی اور لیاقت آباد کے اطراف جو ہے اس نالے کے ساتھ ہی جو ہے دکانیں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، رہائش بھی ہیں، گھر بھی بنے ہیں، مکانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے آج جو حکومت نے شروع کیا، آج جو ٹیمیں پہنچی تھیں، تو انہوں نے گھروں کو نہیں چھیڑا، مکانات کو نہیں چھیڑا، انہوں نے جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، خاص طور پہ کارخانہ ہو یا دکانیں ہوں، تو اس پہ جو ہے کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے جو ہے جس طرح شور کیا جا رہا تھا کہ بڑا آپریشن شروع ہوگا، جو ہے دیگر ادارے بھی ہوں گے، لیکن دیگر ادارے نہیں تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اور کے ایم سی کا عملہ تھا جنہوں نے کارروائی کی۔ کیفے پیالہ کی طرف کارروائی ہوئی، لیاقت آباد کی طرف کارروائی ہوئی۔ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ لیاقت آباد کا جو آتا ہے ایف سی ایریا کا، جو گجر نالہ یہاں سے گزر بھی رہا ہے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مکانات ہیں۔ کچھ حصہ جو ہے وہ نالے کے ایک دم ہی ساتھ ہے، کچھ حصہ پیچھے ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نالے کے خلاف تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کرنا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب نالے کی صفائی کا عمل شروع ہو تو وہاں پہ ہیوی مشینری داخل ہو سکے، تو اتنا اسپیس تو بہت جلد بن سکتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، متبادل رہائش کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی میکینزم بتایا ہے؟ کیا کریں گے؟ یہاں سے لوگوں کو گھر خالی کرنے کے بعد کہاں منتقل کیا جائے گا؟ کچھ ہے ان کے لیے؟ ابھی تک کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا کہ جو نالے کے اطراف رہائش ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو جو ہے متبادل کہاں دی جائے گی۔ ہمیں یاد ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے لیاری ایکسپریس وے کراچی شہر میں ایک بڑا منصوبہ بنا، تو اس کا جو الٹرنیٹ دیا سرجانی تیسر ٹاؤن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے لائنز ایریا کے اندر نیو پریڈ اسٹریٹ بنی، تو اس کا متبادل چاہے عارضی طور پہ دیا ہو، وہ محمود آباد کے اندر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑے جو ہے یہ منصوبے تھے، لیکن اب جو موجودہ دور میں جو نالوں کی صفائی اور نالوں کی طرف جو تجاوزات کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے، ایسا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ متبادل رہائش دی جائے یا خالی پلاٹ دی جائے۔ اگر ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے متبادل کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے بھائی۔ تجاوزات گرانا یقیناً ایک اچھا، مکینوں کی متبادل رہائش کا مسئلہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گھر گرانے سے پہلے سر چھپانے کا ٹھکانہ دینا ضروری ہے، جس پر سندھ حکومت کو سوچنا ہوگا۔ بارشوں کی بڑی تباہی کے بعد آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کراچی کے لیے دیے گئے فنڈز کے آڈٹ کا حکم دے دیا ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کے ایم سی، ڈی ایم سیز اور تینوں کنٹونمنٹ کا بھی آڈٹ ہوگا۔ بجٹ میں کتنی رقم رکھی گئی، کتنی جاری ہوئی، کہاں خرچ ہوئی، کس نے کتنا کھایا، کتنا لگایا، یہ سب اب حساب دینا ہوگا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، روبینہ قائم خانی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں جو اس بات پر تجزیہ دیں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ سر، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، بڑا اچھا اقدام ہوگا؟ کتنا کھایا گیا، کتنا لگایا گیا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا؟ میرے خیال ہماری عمل جو ہے بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے کرپشن بڑھتی چلی گئی۔ کرپشن کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے، سسٹمز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں سارا کام رک رہا ہے تو ہمیں یہ بھی انشور کرنا ضروری ہے کہ سروس ڈیلیوری ٹو دا پیپل جو ہے عوام کو تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ تو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے، ہماری ایگزیکٹو برانچ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔
अकाउंटेबिलिटी के खौफ से। तो वो कोई फैसला ही नहीं करना चाहते। जब वो कोई फैसला नहीं करना चाह रहे तो रेड टेपिज्म बढ़ता जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट हो रही है और ये इसकी डाउन साइड है। इसीलिए हम समझते हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर चंद तब्दीलियों की जरूरत है और उसमें बुनियादी तब्दीली ये है कि जो लोग फैसले करते हैं और खुलूस नीयत के साथ फैसले करते हैं, जिसमें उनका कोई जाती मफाद शामिल नहीं हो, उनको प्रोटेक्शन दे दिया जाए। कि एग्जेक्टिव का ये जो शिकायत है कि गलती जब निकालने पे आते हैं तो गलती तो हर चीज में निकाली जा सकती है, तो हमारा सबसे अच्छा तरीकाकार इस एहतसाब से बचने का ये है कि हम कोई फैसला ही नहीं करते। जब हम कोई फैसला ही नहीं करेंगे तो हमारा एहतसाब ही नहीं होगा, कोई हम पे इल्जाम ही नहीं आएगा। उसकी वजह से सर्विस डिलीवरी इफेक्ट हो रही है। तो ये एक विशेष साइकिल है, इस विशेष साइकिल को तोड़ना जरूरी है। लोगों को ये भी कहना जरूरी है कि आपको फैसला करना आपके काम का हिस्सा है, सही, और लाजिम और मलजूम है। और जो लोग फैसले नहीं करेंगे उनको ना तरक्की मिलेगी, और मैं तो इस हद तक भी जाने को कहने को तैयार हूं कि जो लोग फैसले नहीं करते उनको उस मकाम पे रहना भी नहीं चाहिए जिस मकाम पे उनको इज्जत दी गई है। उनको फैसले करने के लिए बिठाया गया है, वो फैसले करें। ठीक है सर। सियासतदानों का काम है पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, और एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। और मैं समझता हूँ ये वो बुनियादी चीजें हैं जी, जिसके ऊपर अगर अमल नहीं किया जाएगा तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। रुबीना साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, ये जो मोहतरमा ये इंक्रोचमेंट प्लान इस पर अमल दरामद हो रहा है, तो लोगों के मुतबादिल के लिए कोई सिंध हुकूमत ने इंतजाम नहीं किया? वहां से लोगों को निकाल कर रखेंगे कहाँ पर? क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा फैसला हुआ था, घर गिराने की बात हो रही थी, तो सईद गनी साहब समेत दीगर वज़रा ये कह रहे थे कि हम नौकरियां छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये होने नहीं देंगे, लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। तो अब जब ये प्लान पर अमल हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है, तो लोगों के मुतबादिल के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया? रुबीना साहिबा, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ासतौर पर हुकूमतों को बड़े कड़वे जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ सिंध हुकूमत ने तो जो उनकी जो उसमें थी उसमें उनके मतलब जिस पे वो कर सकते थे कार्रवाई उन्होंने वो की, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं ये कहती हूँ कि ख्वाह वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको एक कोऑर्डिनेशन के तहत, एक कोलैबोरेशन के तहत जो है वो इस तरह के फैसले करने होंगे। क्योंकि आज देखिए जो आज तबाही है वो ठीक है 90 ईयर्स में एक बहुत बड़ी जो है एक कुदरती ये आफत थी, जिसमें जो बारिशें जो अभी पिछली हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें जो खासतौर पर माजी में जो जिस तरह से जो गलत प्लानिंग की गई, जो एक सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया, वो जो है उसको हमें वो फेडरल की तरफ से हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, डिसीजन हमें करने होंगे। वरना इसी तरह से आप देखें कि अभी मैं देख रही थी गुजर नाले के हवाले से वहाँ के खुद रिहायशी कह रहे हैं कि इसकी जो इंक्रोचमेंट है वो खत्म होनी चाहिए वहाँ पे जो है वो, ताकि रुबीना इस मुश्किल को हमेशा आसान कीजिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त बेचारे अजीब मकमसे का शिकार है, रुबीना उसको कंट्रोल किया जाए। रुबीना प्लीज इस परेशानी को जरा आसान कीजिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा घर यहाँ से गिरा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ पर, उनके लिए जरा आसानी कीजिए। आपने कहा कि हुकूमत को कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं या कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, तो क्या ये कड़वा फैसला है कि घर उनके गिरा दिए जाएं और उनको कोई मुतबादिल फराहम ना किया जाए, वो कहीं पर भी पड़े हों, सड़कों पर पड़े हों? उसमें मैं ये समझती हूँ कि जरूर जो है हमारे सीएम सिंध के पास जो है वो कोई प्लान होगा। जब इस तरह के कार्रवाई की जाती है, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि कोई ना कोई कंपनसेशन दे, और अगर इस तरह के हालात हों तो हम जरूर उनको कोई ना कोई मुतबादिल देंगे। इसमें जरूर उनके पास कोई प्लान होगा, इस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जरूर सिंध गवर्नमेंट ने किया होगा। लेकिन उसके साथ साथ देखें, ये तो गुजर नाला और ये इस तरह की आबादी, मुझे आपकी बात से रुबीना लग रहा है कि अगर किया भी गया है तो शायद आपके इल्म में नहीं है। आपने कहा बात करती है, ठीक, मैं फैसल से पूछ लेती हूँ,
रुबीना, हो सकता है इनके पास इस बात की डिटेल हो। फैसल, 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया जी, करनी चाहिए ताकि एक साथ जो है वो सारी चीजों पे कार्रवाई हो, ना सिर्फ गुरबा जो है उसकी जद में आए, एलीट क्लास को भी उसमें जो है वो शामिल किया जाना चाहिए, और ये जो भी नालों पे जो भी एनक्रोचमेंट हुई है उनको खत्म किया जाना चाहिए। रुबीना, जिला इंतजामिया आपके पास है, वो आपने ही करना है। बहरहाल फैसल, अभी रुबीना साहिबा जो कह रही हैं और जो हमने देखा कि 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, मसाजिद से ऐलान करवा दिए गए, तो ये तो प्लान कर लिया गया कि जी यहाँ से तजावुजात को हटाना है। ये प्लान अब तक किया ही नहीं गया कि उन लोगों को मुंतकिल कहाँ करना है, मुतबादिल क्या है, कंपनसेट कैसे करेंगे लोगों को। देखिए किरण, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ जल्दबाजी का नंबर लेने का जो है वो काम किया है, गेम यही है। ये ज़िला इंतज़ामिया ने किया है, डीसी ने किया है ये, और डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है वो बग़ैर किसी प्लानिंग के मसाजिद से ऐलानात करवा दिए कि जो है वो लोग अपने घर खाली करें जो नाले और उसके अतराफ रहते हैं, और सुबह से ऑपरेशन 7 बजे से ऑपरेशन किया जाएगा। इसके कोई जो है वो नोटिसेज नहीं दिए गए, कोई किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई कि ये कहाँ जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे या इनको कहीं और आबाद किया जाएगा, इन्हें क्या मुआवजा दिया जाएगा। लोग एकदम रात में जाग कर गुजारी है, लोगों ने परेशानी के आलम में गुजारी है। लेकिन अब जब जैसे सुबह ये पहुंचे, इन्होंने जो है वो कार्रवाई की, थोड़ी बहुत कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्रवाई जो है वो रोक दी। एनडीएमए का असल में ऑपरेशन शुरू होना है। एनडीएमए ने जो है प्लान किया है इसके ऑपरेशन के लिए, और वही सब जो है वो वजीर आजम जब कराची पहुंचेंगे तो वो इसका ऐलान करेंगे, मुतबादल के तौर पर क्या दिया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए ये तमाम चीजें ऐलानात होंगे। अच्छा, एक ऐलान मुझे याद पड़ा है, ये आज से 1 महीने पहले गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ था कि जो कब्जों की डिटेल्स हैं वो भी शेयर की जाएंगी, नालों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं, पेट्रोल पंप्स किस दौर में बने हैं, किसके कब्जे हैं, वो सब कुछ किसने बनवाए, ये तमाम चीजें शेयर की जाएंगी। उस पर कोई डेवलपमेंट हुई है अभी तक? अभी तक तो कोई किसी किस्म की ऐसी कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है, और सिर्फ ये 1 महीने पहले कहा गया था, वो रिपोर्टें जब तक बनेंगी जब तक हुकूमतें चली जाएंगी। सालों रखते हैं, जब भी किसी चीज़ को जो है वो आगे करना होता है तो कमेटियां बन जाती हैं, और फिर या कुछ नया शहर में हो जाएगा तो वो भूल जाएंगे, ट्रिब्यूनल बन जाता है, तहकीकात होती है। तहकीकात तो बहुत इस मुल्क में कितनी हो चुकी हैं और क्या कुछ हो चुका है, लेकिन अब मसला ये है कि कराची का हल किया जाए, प्रॉब्लम ये हल की जाए। तो उसके लिए जब वफाक ने संजीदगी का मुजाहरा किया और देखा कि कराची वालों पर क्या गुजर रही है, वज़ीर आज़म ने जो है वो फौरी तौर पर इक़दाम करने के लिए हिदायत की, और जुम्मे को वज़ीर आज़म आ भी रहे हैं। तो जुम्मे को जब वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जो है वो एनडीएमए ने जो प्लान बनाया है इंक्रोचमेंट के हवाले से, नालों की सफाई के हवाले से और तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, वो उन्हें आगाह किया जाएगा, फिर उनकी अप्रूवल होगी, फिर उसके बाद जो है वो असल ऑपरेशन शुरू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामाई ऑपरेशन जो है वो करने की कोशिश की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि हम नंबर ले जाएं कि हमने जो है वो पहले ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, मैं निहाल हाशमी साहब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, और अब आपकी भी ज़रूरत इस कराची सेगमेंट पर इस वजह से पड़ गई है क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ साहब की भी यहाँ पे एंट्री हो गई है, वो भी आ गए हैं और वो भी सवाल कर रहे हैं विफाक से। सर वैसे ये बताएं कि ये इस शहर के साथ हर दौर में और हर हुकूमत के वक्त में ज्यादती नहीं हुई है निहाल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके मैं स्टिकर्स भी देख रहा हूँ और आपके जो चल रहे हैं वो भी देख रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है, शकील साहब ने अच्छी बात की है कि अगर तो ये लीज शुदा इलाके हैं तो यहाँ पर तो किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं, और अगर तोड़ेंगे तो फिर इनको मुताबादिल के तौर पे देना है। और अगर ये लीज नहीं है तो एज ए वकील मैं ये समझता हूँ कि फिर इसमें बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां है। इंक्रोचमेंट के माने है कब्जा, और ये गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है आमतौर पे कि वो किसी कब्जा माफिया को इस तरह से फैसिलिटेट कर सके। इनिशियली उन्होंने जो कमर्शियल इदारे हैं उनको ये कर रहे हैं, जो दुकान और स्टोर और कारखाने। आपको याद होगा लियारी बाईपास पे भी 5 गुना ज्यादा लोगों ने ले लिए प्लॉट और नगद पैसे भी लिए, और उनको फिर 63 टाउन और दीगर जगहों पे आबाद किया गया। मगर आज भी जाके देखें तो फिर आके बैठ जाते हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने, इसमें पुलिस, वो थानेदार, वो डीसी, वो एसडीएम, जिनके दौर में ये इंक्रोचमेंट हो रहा था, तहकीकात उनकी होनी चाहिए कि गुज़श्ता 20 सालों में ये गुज्जर नालों को मैंने भी देखा, शकील भाई ने भी देखा होगा, नकवी साहब ने भी देखा, फिरदास भाई ने भी, ये बहुत ही चौड़ा हुआ करता था। मगर जो भी एसएचओ आ जाता है वो आके बैठालता है, जो एसडीएम होता है वो सर पे नजर करता है। इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, उन 25 लोगों को पकड़ा जाए, सिविल सर्वेंट्स को
25 سالوں میں جو لوگ یہاں پہ تعینات رہے کہ ان کو وہ ان کی دیکھیں جب تک آپ یہ پکڑیں گے نہیں کہ جن لوگوں نے ان کو یہاں پہ لا کے ان سے پیسے لیے 10-5 ہزار روپیہ جس طرح سے بیٹھا دیا، تو پھر این ڈی ایم اے کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو ریہیبلیٹ کیا جائے. یہ بہت آسان سا کام نہیں ہوگا، کافی مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا روبینہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر تو ٹھیک ہے گر جائیں گے، اب جو بات نہال ہاشمی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ پھر ایک ٹرم کیونکہ قبضے کی ہے تو اس میں حکومت کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن اب جو لوگ شامل ہوں گے اس میں، جنہوں نے یہ قبضہ کروایا ہوگا، جن افسران نے، جن محکموں نے یہ گھر بنوائے ہوں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ وہ پلان کا حصہ ہے؟ روبینہ جی آپ نے مجھ سے پوچھا سوال؟ جی بالکل بالکل، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بیچ میں کافی ساری آوازیں آ رہی تھی تو اس لیے میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی. جی میں بالکل جو بھی اس پہ شامل ہوں، کوئی بھی، کیونکہ ایک کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو سالوں سال جو ہے لوگ سفر کرتے ہیں، اس میں جو بھی افسران کوئی بھی اگر اس میں ملوث ہو، کوئی بھی اگر سیاسی جماعت بھی اگر کوئی ملوث ہو تو اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانی چاہیے. میں بے شک اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کہوں گی کہ اگر اس طرح کی انکروچمنٹس اگر کوئی بھی کرتا ہو تو اس کو، کیونکہ اس کو پے جو ہے وہ ہماری نسلیں کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اگر آج ہم کو ہٹاتے ہیں کہ ہونی چاہیے، آپ کہہ رہی ہیں ہونی چاہیے، پارٹی آپ کی، حکومت یہاں پر آپ کی ہے، کمیشن بنائیں، انکوائری کریں، لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہو کسی کے خلاف. دیکھیں ہم نے جو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن ایک مافیا ہے جو کراچی میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو ایک جماعت ہے، اس کی ایک جو سپورٹ ہوتی ہے پیچھے سے، اور جو ضیاء الحق کے دور میں بنی، اور اس کو ایک ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیشہ ہر جماعت کے ساتھ وہ الائے ہوتی ہے، وہ فیڈرل میں کوئی بھی جماعت ہو. یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو خاص طور پر کراچی ہے، کراچی کو جو ہے ماضی میں جس طرح سے ہائی جیک کر کے رکھا گیا، آج اسی کا جو ہے وہ ثمرات بھگت رہے ہیں، اور اس کو اب جو ہے وہ اوور کم کرنا چاہیے، خواہ وہ فیڈرل ہو. عمران خان جو ہے وہ آپ دیکھیں جب ہمارے پرائم منسٹر جب یہ الیکشن ہو رہا تھا لاسٹ، اس میں بڑے بڑے دعوے کیے کہ میں کراچی کے حوالے سے. روبینہ صاحبہ اب تو وہ جماعت اثر رسوخ ہی نہیں رکھتی نا کراچی میں، اب تو وہ اثر رسوخ ہی نہیں رکھتی، اب تو 5-6 سیٹیں ہیں اس کی، تو اب تو حکومت آپ کی ہے. اب آپ نے کون سا کمیشن بنا لیا، اب آپ نے کس کے خلاف کون سی کارروائی کر لی؟ دیکھیں ہم ابھی نیب ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو کیا ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگ سکتی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہم تو ہمیشہ پیش کیا ان کو نہیں پوچھا جا سکتا جنہوں نے یہ کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی ہیں جس کو نسلیں ہماری بھگت رہی ہیں؟ تو قانون اور عدالتیں، میں یہ کہوں گی کہ بالکل گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کہیں جو بھی کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن اس میں تمام جو اداروں کو ایک، میں یہ کہوں گی کہ ایک جو ہے یونٹی کے ساتھ اور ایک کنسیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ڈیولپ کرنی چاہیے. جو کراچی جو سب سے زیادہ آپ کو جو منی پاکستان کہلاتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اس کو اس طرح سے نیگلیکٹ کر کے، اور یہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے روبینہ صاحبہ کہ آپ جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ یہ بات کریں کہ ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ سوال ذرا فردوس صاحب کی جانب لے کے چلی جاؤں. فردوس صاحب، جو گفتگو ہو رہی ہے جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی حکومت کو یہ فیصلہ کرنے میں بھی بہت وقت چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کا نیب کو انکوائری کرنی چاہیے؟ نالوں پر قبضہ کس نے کروایا، نالے چوک کیسے ہو گئے، پیٹرول پمپس کیسے بن گئے، کیا ہو گیا اس شہر کے ساتھ؟ کل رات یہ خبر آئی کہ مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے، تو میری کمشنر کراچی سے بات ہوئی، اور انہیں ان سے میری بات ہونے کے بعد یہ ایشورنس ہوئی کہ کوئی مکان نہیں توڑا جائے گا، اور یہ ڈی سی صاحبان جو ہیں، جیسے کہ آپ کے فیصل صاحب نے کہا، انہیں میں کچھ اپنی کارکردگی دکھا رہے تھے، اس لیے وہ صبح آپریشن روک دیا گیا. یہ اپنی جگہ درست ہے جو نہال ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب، کہ کچھ اس کی تاریخ دیکھ لیجیے اور کچھ آئندہ کا لائے عمل طے کر لیں. تاریخ یہ ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر چیئرمین نے سب سے پہلے کچی آبادیوں کو ریگولائز کیا پاکستان میں اور ان کو لیزیں دی، اور اس کے بعد جو وہ رواج شروع ہوا تو ووٹ کے بدلے لیز کا رواج شروع ہوا، لیکن شروع وہاں سے ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی جو کچی آبادی کی لیز ہے، میری اور نہال ہاشمی صاحب کی تو عمر اتنی ہے کہ ہم دونوں گواہی دے سکتے ہیں، روبینہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ باقی حضرات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم دو اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس میں کسی پارٹی پہ کیچڑ نہیں اچھال رہا۔ اس کے بعد بھی جو پارٹیز آئیں انہیں نے اس کے جو ووٹ کے لیے استعمال کیا کہ اچھا لوگ یہ کہتے تھے آپ ہماری لیز کروا دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تو کچی آبادیوں کی لیزنگ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے لینڈ مافیا کا کاروبار تیز ہوا۔ تو سیاستدان جہاں ووٹ کے لیے کر رہا تھا وہاں گراؤنڈ کے اوپر جو ایس ایچ او تھا، جو ڈی سی تھا، جو مختار کار تھا، اس نے بھی آنکھ بند کرنے کے پیسے لینے شروع کر دیے، اور جب لوگ بس جاتے ہیں تو ان کو پھر ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس شہر میں یہ بھی واقعات بڑے عام ہیں کہ جب کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا تھا تو وہ جھگیوں میں آگ بھی لگوا دیتے تھے۔ اگر کسی لوگ جو کہ پاورفل ہیں تو ان کو ایک آبادی ختم کروانے کے لیے انلیگل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ جو آج کی صورتحال ہے، ہمیں نالے صاف کرنے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کو فوری طور کے اوپر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے جن جگہوں نے یہ ناجائز جگہوں پہ قبضہ کر کے انہیں نے کتنے عرصے سے یہ جگہ انجوائے کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، جیسے کہ انہوں نے نہ زمین کے پیسے دیے، نہ سروسز کے پیسے دیے، نہ وہ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، اور وہ اس کو انجوائے کرتے آ رہے ہیں لوکیشن کو۔ لیکن تب بھی ہم یہ نہیں چاہتے انسانی ہمدردی کے بنیاد کے اوپر کہ ان کی سروں پہ سے چھت ہٹا دی جائے۔ ان کو، جن لوگوں کے پاس اپنی جگہ نہیں ہوتی وہ کرائے کی جگہ پہ رہتے ہیں، اور کرائے کی جگہ ہر آدمی کی افورڈیبلٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا فوری حل یہ ہے کہ ایک معاوضہ طے کر لیا جائے کہ جی 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا کرایہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے یہ جگہ آپ خالی کرتے جائیں، تو اور اس کے فوراً بعد اور اس 6 مہینے کے اندر اندر پھر اپنا کوئی بندوبست کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ کرائے پہ رہے، وہ سالوں کرائے پہ رہے، جب وہ اور اس بچا کے لیں گے بعد پھر پیسے تو وہ 6 مہینے کے بعد پھر وہ obviously سر کوئی نہ کوئی بندوبست تو انہیں کرنا پڑے گا نا، جب 6 مہینے کا حکومت کی طرف سے دیا ہوا کرایہ ختم ہو جائے گا۔ تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں فردوس صاحب۔ وہ حصہ بن جائے۔ سر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے۔ فیصل آپ کا بے حد شکریہ، بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں، تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین۔ بارش آئی، تباہی مچائی، لیکن سیاسی طور پر کراچی کو اہمیت بھی خوب دلوائی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بھی کراچی کے مسائل پر اپنی کوشش کی ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے کراچی پہنچ کر بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی، لیکن سیاسی بیان بازی سے پرہیز نہیں کیا ہے۔ سنیے ذرا کیا کہا انہوں نے۔ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی، بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وفاق نے کراچی کو اعلان کردہ رقم بھی نہ دی، لیکن سر میں معذرت کے ساتھ کہوں گی اس شہر کی قسمت میں شاید یہی طریقہ لکھ دیا گیا ہے، اعلان کرو، آسرا دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ پیپلز پارٹی اپنے 5 سالہ دور میں کوئی بڑا پروجیکٹ کراچی کو نہیں دے سکی ہے، پھر آپ کی حکومت آئی، میاں نواز شریف صاحب ہوں، آپ خود ہوں، شاہد خاقان عباسی، سب نے مل کر ایسے دعوے تو کیے اور وعدے کیے جو آج عمران خان صاحب کی حکومت کرے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ آپ کے دعوے اور اعلانات یاد کروا دوں، پھر ذرا نہال ہاشمی صاحب سے اس پر بات کروں گی۔ نہال ہاشمی صاحب، سر میاں صاحب کہتے تھے دنیا دیکھے گی کراچی کو، اور آج واقعی دنیا دیکھ رہی ہے کراچی کو۔ ہاں بالکل، جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ انہوں نے کیا، باوجود اس کے کہ ہمیں اس خاطر خواہ پہ یہاں پہ ووٹ اور الیکٹوریل
इलेक्शन में कामयाबी नहीं हुई। आप देखें कि जो मेगा प्रोजेक्ट है, कराची से हैदराबाद का मोटरवे हो, लियारी बाईपास की कंप्लीशन हो, ग्रीन बस हो, पोर्ट कासिम पे 1300 मेगावाट हो, K4 के लिए 12.5 अरब का खती रकम हो, सेवरेज के लिए जो C3 है उसके लिए खती रकम हो, या एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले से हो। एक आप प्रोजेक्ट बता दें जहां पे नवाज शरीफ साहब ने जो वादे किए उस वादे को वफा ना किया हो। सर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 2016 में आगाज हुआ था सर, कहा था 2017 में कंप्लीट हो जाएगा, 2018 तक आपकी हुकूमत रही, आज तक पड़ा हुआ है वो मंसूबा। सर इसके अलावा 25 अरब शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, सर उसमें से कितने पैसे आ गए आपकी हुकूमत के दौर में कराची में? जी, उस पैसे से बेशतर पैसे आ चुके हैं। आप अच्छा हो रहा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीकात करें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक रह गया कुदरती आफात, तो कुदरती कभी किसी को ये सोचे भी ना कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई जलजला हो, बारिश हो, तूफान हो, रिहेबिलिटेशन तो आप कर सकते हैं, मगर दुनिया की कोई भी हुकूमत, सारी हुकूमत भी खड़ी हो जाए, मेरे रब के आगे सरनगू होना पड़ेगा। जो बारिश हालिया हुई है वो आसमानी आफत थी, इसीलिए हमने कहा कि हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते हैं। हमारा पहला काम है कि हम लोगों को रिहेबिलिट करें। सर 25 अरब रुपए से कौन से बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए या हो गए यहाँ शहर में, वो बता देंगे सर? जी, मुख्तलिफ जो बल्दियाती इलाके हैं, जिनको मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें फंड्स किए गए। उसमें वेस्ट का इलाका है, मलीर का इलाका है, साउथ के इलाके हैं, इनमें सब में सारे फंड इस्तेमाल नहीं किए गए। वो फंड आज भी पड़ा हुआ है, मगर जो फंड इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है। सर वो फंड किसके पास पड़ा हुआ है? आके खुद खर्चा नहीं किया है कोई चीज। सर वो फंड किसके पास है? आकर खर्चा ये सिंध गवर्नमेंट को आता है, या यहाँ के लोकल बॉडी, या फिर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो बनाई गई है उसके तहत ये सारा प्रोजेक्ट को चलाया जाता था। आज 2 साल हो गए, मौजूदा हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। जो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, मुझे रुबीना से जवाब लेने दें प्लीज इस बात का। पेशावर BRT बनाना चाहते हैं। सर मुझे जरा रुबीना से इस बात का जवाब लेने दें। रुबीना, निहाल हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? 25 अरब रुपए दे गए आप लोग को शायद खाकान अब्बासी साहब, आज तक वो पड़े हुए शहर पे लगा ही नहीं रहे आप लोग। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं माजी में, ख़ास तौर पर क्योंकि अब जो हक़ाइक़ हैं वो हमें कहने पड़ेंगे, वो नवाज हुकूमत हो या अभी मौजूदा जो इमरान खान की हुकूमत है। आपने स्पीचेस सुनी होंगी, CM सिंध ने हमेशा जो है वो ऑन द फ्लोर जो है वो शिकायत की है कि जो सिंध को है वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जो बजट में रखा जाता है सिंध के लिए, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। और हम ये रोते रहे हैं। हम फेडरल में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और CM चीफ मिनिस्टर हैं वो जाते रहे और मीटिंग्स करते रहे प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। ग्रीन जो है लाइन के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, वो भी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो था वो वेल प्लान हमारा डिस्ट्रिक्ट होता था कराची का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसमें जो बरसाती जो ये प्रोजेक्ट जो है वो उन नालों के ऊपर जो है वो शुरू किया गया, जिसकी वजह से जो है वो बरसात में ये नाले जो है वो चौक हो जाते हैं, तो जो फ्लाई ओवर्स होते हैं वो जो है वो चौक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो इतनी गलत प्लानिंग की गई थी फेडरल की तरफ से, जो आज आप देख लें, आप सब देख लें कि जो कंप्लीट भी नहीं हुआ। हाँ, ये नहीं तो बता दें 25 अरब रुपए आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब दे चुके हैं 25 अरब आपके पास मौजूद है, वो फंड आप लोग लगा नहीं रहे। हाँ या नहीं? अकाउंटेबिलिटी होगी ना, अगर आप सबकी जो है वो कराची मेयर को जो जितना फंड दिया गया, जो हमें दिया गया, उसकी सबकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये वाला आया या नहीं आया? अकाउंटेबिलिटी में तो खुलेगा, चले ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ CM सिंध जो है वो नहीं आया है। CM सिंध जो है वो ऑन द फ्लोर कहते रहे अपनी, वो उनका रिकॉर्ड पे है उनकी तकरीरें कि हमें जो है वो सिंध को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बजट में हमारा हिस्सा ही नहीं रखा जा रहा। मेरे ख्याल से रुबीना साहबा को इल्म नहीं है पैसे। रुबीना साहब निहाल साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। रुबीना साहब सुन लीजिए, फिर मैं फिरदौस साहब से बात करूंगी। रुबीना साहब एक मिनट सुन लीजिए, निहाल साहब की बात सुन लीजिए। जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, चीजें हुई जो हम कर सकते। मैं आप तीनों मेहमानों से गुजारिश करूंगी, बल्कि दोनों मेहमानों से कि एक एक करके बात करें ताकि नाज़रीन तक समझ आए कि आप बात क्या कर रहे हैं। निहाल साहब जी, निहाल साहब
میں نے یہ کہا کہ ایک تو ریکارڈ درست کر لیں کہ یہ نالے پہ نہیں بنا ہے گرین لائن، یہ مین ہائی لینڈ پہ بنا ہے. آپ ہم سب اس شہر میں رہتے ہیں. سرجانی سے جہاں تک شروع ہوا آ کے مدار قائد پہ ختم ہو رہا تھا. اٹ واز مائی برین چائلڈ. میں اس کے لیے سب سے زیادہ لڑتا رہا ہوں. قائم علی شاہ صاحب نے اس افتتاحی تقریر میں کہا تھا کہ میاں صاحب اس کو آپ ٹاور تک لے کے جائیں. تو آپ بتا دیں ٹاور تک کون سی نالے ہیں، یا لسپیلا میں کون سا نالا ہے، یا پٹیل پاڑا میں کون سا نالا ہے، یا نارتھ نازر آباد میں کون سا نالا ہے، یا نارتھ کراچی میں کون. تو ایسی بس سنی سنائی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ریکارڈ کو ٹھیک رکھنی چاہیے. جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے، جو بھی قائم علی شاہ صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے بڑھ کر کے وفاق کی حکومت نے محمد نواز صاحب نے اس شہر کے لیے خدمت کیا، پیسے دیے، مسائل دیے. ٹھیک، فردوس صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیے، بالکل درست کہہ رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب. یہ پروجیکٹ گرین لائن کا شروع ہوا تھا نواز شریف کے زمانے میں، اور وہ جو کریڈٹ لینا چاہیں وہ ان کو دے دیجئے، لیکن ایک کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ ہم نے ابینڈن نہیں کیا اس پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کے سلسلے میں یہ گواہ رہیں گے کہ بسیں اور آئی ٹی سسٹم جو تھا وہ سندھ گورنمنٹ کو دینا تھا، جو سندھ گورنمنٹ نے وقت پہ نہیں دیا، اور وہ لیل و مسال میں رہے. اور ایک حصہ اس کا اورنج لائن ہے، جو اوریجنل انفراسٹرکچر تھا وہ 2019 میں مکمل کر دیا گیا، لیکن 4.5 سال گزرنے کے باوجود وہ 4 کلومیٹر کا حصہ جو سندھ گورنمنٹ نے بنانا تھا وہ نہیں بنا. 2019 میں بسیں بھی دینے کی ذمہ داری وفاق نے اٹھائی، اور آئی ٹی سسٹم کی بھی، اور اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 2021 میں گرین لائن آپریشنل ہو جائے گی. اب بجٹ کی بات سن لیجئے. بجٹ NFC ایوارڈ جب سے ہوا ہے اسٹیٹ بینک پیسے بانٹ دیتا ہے، اور جو جس صوبے کا حصہ ہے وہ طے شدہ ہے، اس کا کوئی رد و بدل نہیں کر نہیں سکتا، اس سے کہ وہ آئین کا حصہ ہے. سندھ کا حصہ 14.4% وفاق کے کل بجٹ کا ہے. صوبوں کا حصہ 58.4% ہے، جس میں اس 58.4% میں جب وہ آپ 14.4 سے کرتے ہیں تو وہ 27.8% بنتا ہے. یہ سندھ کو ملتا ہی ملتا ہے. 2012 کا سندھ کا گورنمنٹ کا بجٹ 3 بلین روپے تھا، اور NFC ایوارڈ کے لحاظ سے جو اس سال کا بجٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا ٹوٹل بجٹ 1.3 ٹریلین روپیز ہے، 4 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تب بھی جس کو رونے کی عادت ہو. سر ویسے یہ فردوس صاحب دعا ہے میری کہ یہ مکمل ہو جائے جو آپ 2022 والی بات کریں نا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ واقعی کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہوگی. منصوبے جن کا کریڈٹ میرے دوست نہال ہاشمی صاحب لینا چاہ رہے ہیں، جیسے BRT کمپلیٹ ہوا ہے ویسے یہ گرین لائن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جتنے منصوبے پاور کے لگے ہیں وہ سارے پاور سپلائی کر رہے ہیں اب کنٹری کو. اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہا. سر وہ BRT کی بات کریں، مجھے اس سے یاد آیا کہ APC بھی تو ہونی ہے. وہ APC کب کمپلیٹ ہو رہی ہے روبینہ؟ وہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی ڈیٹ ویٹ فائنل ہوئی ہے کیا APC کی؟ دیکھیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیاسی فیوچر کے حوالے سے ہوئی ہیں ڈسکس، اور بالکل اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اور جو بھی آگے حالات بنتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ایک جو قدرتی آفات ہے اس سے ہم نمٹ رہے ہیں، خواہ وہ کراچی میں ہو یا گلگت بلتستان میں ہو یا جو ہے مدین میں ہو. تو یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اب کلیکٹیو جو ہے ایفرٹ کی ضرورت ہے، جو ہم سب کو، وہ فیڈریشن ہو، فیڈرل کی طرف سے ہو، پروونشل ہو، ہم سب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہو، کوئی بھی جماعتیں ہوں، اس میں ہمیں ان لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہوگا. باقی کیونکہ ایک APC اور وہ ساری چیزیں، اس میں یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ اب ڈسکس ہونی چاہیے. حکومت کا جو ہے اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم ایک قدرتی آفات سے نمٹ رہے ہیں، تو ہم سب کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک. اچھا نہال صاحب آپ کے پاس ہے کوئی اطلاع؟ سر سیاسی معاملات پہ obviously ڈسکشن ہوئی ہوگی، کچھ معاملات طے پائیں کہ دونوں جو ملے ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب؟ یقیناً جب دو بڑے سیاسی قائدین ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور APC ہونا ہے اور ہوگا.
اور APC ضروری تو نہیں ہے کہ ہم حکومت کی خلافی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کے حق میں بات کریں گے، پاکستان کی ڈیفنس کے حق میں بات کریں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حق میں بات کریں گے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کے خاتمے کی بات کریں گے، گڈ گورننس کی بات کریں گے، رول آف لا کی بات کریں گے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کریں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گھبرانے کی، اگر گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے، اگر وہ کر رہی ہے تو پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، مگر اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو ہم اس کا، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو نشاندہی بھی کریں اور ہم اس کو بتائیں بھی کہ یہ گورننس کا طریقہ ہے، اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو آپ کو گھر جانا چاہیے. جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا، یہ بھی سارے APC یہ بھی دھرنے دیتے تھے، یہ بھی احتجاج کرتے تھے، یہ بھی ریلیز نکالتے تھے، یہ بھی جلسے کرتے تھے. تو یہ تو اچھی بات ہے، پاکستان میں مختلف خیال رکھنے والے سیاسی جماعت اور اس کے قائدین ایک ساتھ مل کے بیٹھ رہے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، روبینہ قائم خانی صاحبہ. آپ تینوں یہ بریک لینا ہے ایک چھوٹا سا مجھے ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو ڈاکٹر مہا کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. جی 15 روز گزر گئے ہیں، اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر مہا کو قتل کیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی. آج اس کیس میں گرفتار واحد شخص ڈاکٹر عرفان قریشی کو بھی حتمی تحقیقات رپورٹ جمع ہونے تک ڈسچارج کر دیا گیا ہے. MLO کی رپورٹ کہتی ہے ڈاکٹر مہا کو گولی الٹے ہاتھ کی طرف سے کنپٹی پر لگی ہے، لیکن پولیس کے مطابق گولی سیدھے ہاتھ کی طرف سے لگی تھی، جس کے بعد شکوک میں اضافہ ہوا ہے. جنید نامی شخص نے پولیس کو بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر مہا سے شادی کرنے والا تھا. وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے بہت ڈپریشن کا شکار رہا تھا. ڈاکٹر مہا کے والد واقعے کے بعد کچھ دن تک خاموش رہے، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر مہا کا دوست جنید ان کی بیٹی کو بلیک میل کر رہا تھا. جنید نے مہا کو جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا. وقاص اور جنید نے ڈاکٹر سے مل کر MLO تبدیل کروایا، جس کے بعد ابہام اور تضاد ختم کرنے کے لیے قبر کشائی اور میت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس معاملے پر ناظرین تمام انگلیاں MLO رپورٹ پر اٹھائی جا رہی ہیں، جس سے قتل کی بات کو تقویت ملی. کیا وہ MLO اب بھی اپنی رپورٹ پر قائم ہے؟ کیا کوئی اس کیس کو دبانے کے لیے کوشاں ہے؟ کیس میں نامزد جنید اور وقاص اب تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکے؟ اگر پولیس میڈیکل رپورٹ پر سوال اٹھا رہی ہے تو کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ پر یقین کرے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے احمد رحمان خان میرے ساتھ موجود ہیں. احمد، کہ پوسٹ مارٹم کب کیا جائے گا؟ بیانات میں تضاد کے بعد اب الزامات بھی لگ رہے ہیں، کیا کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ پس پردہ آخر کھچڑی پک کیا رہی ہے؟ جی دیکھیں، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اب تک پولیس یہ پتہ لگانے میں قاصر ہے کہ یہ واقعہ خودکشی ہے یا قتل. بڑا عجیب ایک کشمکش میں پولیس جو ہے وہ پھنس چکی ہے. SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ ہیں بشیر بروہی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آیا گولی کس سائڈ سے لگی ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ML رپورٹ جو آئی تھی اس میں گولی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے چلی ہے اور رائٹ. احمد رحمان، دوبارہ میں آپ کی جانب آتی ہوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو مسلسل اس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن 15 دن گزر جانے کے باوجود بھی اگر کسی کیس کے حوالے سے معاملات کھل کر اب تک سامنے نہیں آ رہے، یہ تک پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے. احمد کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. جی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیفٹ سائڈ سے گولی لگی ہے جیسے کہ ML رپورٹ میں کہا گیا اور رائٹ سے اس کا آؤٹ ہوا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ گولی مہا نے نہیں چلائی ہے جیسا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے. لیکن اب ان کے والد کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ گولی رائٹ سائڈ سے ہی لگی ہے، لیفٹ سائڈ سے ایگزٹ ہوا ہے، اور جنید وقاص نے ایک ڈاکٹر سے مل کے اس ML رپورٹ کو تبدیل کرایا ہے. جب سے یہ بات سامنے آئی ہے اس کے بعد سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، قبر کشائی کی جائے گی. میرپور خاص میں جو ہے وہ ڈاکٹر مہا کی تدفین کی گئی تھی، تو باقاعدہ عدالت سے اجازت لینے کے بعد قبر کشائی کی جائے گی اور اس کے بعد اس بات کا علم ہوگا کہ گولی کس سائڈ سے لگی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اس تمام معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے. اگر یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ درست ہے تو پھر شواہد جو ہے وہ قتل کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ خراب ہے، یعنی کہ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں غلط لکھا ہے
تو پھر جو ہے یہ معاملہ خودکشی کی طرف جائے گا۔ آج بھی جنید اور وقاص کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ بشیر بروہی نے اپنے دفتر میں بلایا ہوا تھا، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ جنید جو ہے وہ بیل بیفور ارسٹ جو ہے وہ کرا چکا ہے اپنی، اس کی وجہ سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن کا یہ کہنا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس کے بیانات جو لیے گئے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو اس نے قصوروار نہیں ٹھہرایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے یہ بھی بڑے اچھپنے کی بات ہے، ابھی تک ایم ایل اپنی رپورٹ پر قائم ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں یا جو پولیس کا بیان ہے یا ان کے جو والد کا بیان ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کہ صرف لوگوں کے کہنے پر یا وہاں پر صرف پوچھ کر رپورٹ تیار کی گئی ہے، ڈاکٹر سے پوچھ کر رپورٹ تیار کی گئی ہے، معائنہ نہیں ہوا ہے باڈی کا۔ جی دیکھیں، اس معاملے کو اس لیے حتمی طور پر تمام تر پہلوؤں سے اس لیے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، ایک ڈاکٹر کی جانب سے خودکشی کی گئی ہے اور وہ بھی کوئی ینگ ڈاکٹر تھی جس کی جانب سے خودکشی کی گئی ہے، ڈیوٹی پہ واپس آتی ہے اور پھر گھر کے واش روم میں جا کے خودکشی کر لیتی ہے۔ تو کیس کافی ہائی لائٹ اس وجہ سے ہوا ہے، تو پولیس بھی کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے۔ ایم ایل او اپنی رپورٹ پر قائم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جانب سے جو رپورٹ بنی ہے وہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں کی گئی ہے اور کوئی پیسوں کا لین دین یا اس طرح کی کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رپورٹ بالکل درست ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جب والد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ رپورٹ درست نہیں ہے تو اس کا اب حتمی طور پر فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ جی خبر کشائی ٹھیک ہے، اب عدالت کی جانب سے جب اجازت دی جائے گی، کشائی ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل حقائق ہیں کیا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا احمد، آپ ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے